اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ تو یقین کریں کہ پھر ایک دن آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی آپ نے اپنے اللہ سے امید لگائی ہوئی تھی۔ تو پھر یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور آپ کہو کہ راستہ میرا اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے دور نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ کیا آپ معجزے کے انتظار میں ہیں؟ یقیناً ضرور ہوں گے معجزے۔ جب آپ اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ کو پکاریں گے اور اتنی تڑپ سے اللہ سے مانگیں گے تو وہ کیوں نہیں سنے گا آپ کی پکار؟ معجزے تو ہوتے ہی ان کے لیے ہیں جو سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی دعاؤں سے منہ نہیں موڑتے، اور جو لاکھ رکاوٹوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا نہیں چھوڑتے۔ جہاں اتنا صبر کر لیا ہے وہاں تھوڑا اور سہی، اللہ آپ کے لیے بھی معجزہ کرے گا۔ آپ کچھ دیر اور مانگیں تو سہی، تھوڑی دیر کے لیے پکارے تو سہی۔ یہ صبر تو بس معجزے رونما ہونے کے پہلے کا منظر ہے۔ اگر آپ اکیلے میں روتے ہیں اور پھر ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے کہہ کر مسکراتے ہوئے اپنے کمرے یا کسی تنہائی سے باہر آتے ہیں تو سوچئے کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو سننے والی ذات وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ آپ کی پکار کو نہیں سن رہا، سن کر انسنا کر دے گے؟ یا انسانوں میں کوئی آپ کو سننے والا نہیں تو آپ کمتر ہو؟ ارے یہ کیسے سوچ لیا آپ نے؟ اللہ پاک کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں آپ سے کہ وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ اپنے قیمتی آنسو یا اپنا درد کسی غیر کو دکھائیں۔ اپنے آپ پر رشک کرنے کی بجائے آپ اداس بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں، لیکن کیوں؟ یہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ آپ کی پکار کو سننے والا کوئی نہیں ہے؟ آپ کو سننے والا تو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود آپ کو سن رہے ہیں، تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ دیکھیے، میری باتوں پر یقین نہ آئے تو ایک بار ضرور ان کو دل کا حال سنا کر دیکھیے گا۔ کچھ بولیے گا بھی مت، بس یہ جو آپ کی نم آنکھیں ہیں نا، ان کے ساتھ ایسے ہی کسی کونے میں تنہائی میں سر جھکا کر بیٹھ جائیے گا۔ یہ جو دل ہے نا، یہ خود ہی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر دے گا۔ صرف کچھ لمحے گزرنے کے بعد آپ کو اتنا سکون ملے گا، اتنا کہ دل کا بوجھ ڈھونڈنے سے بھی ڈھونڈ نہیں پائیں گے آپ۔ یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لیجئے۔ یقین مانیے، آپ کا اللہ تعالیٰ واقف ہے آپ کی ہر سسکی سے۔ وہ جو ہر بات آپ دل میں دبا لیتے ہیں نا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آپ کے ہر آنسو کو جو آپ خود سے بھی چھپا لیتے ہیں۔ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، وہ آپ کو کچھ دینا نہیں چاہتا۔ آپ کا یہ گمان کیسے بنا لیتے ہو؟ آپ کا اللہ تو خزانوں کا مالک ہے اور آپ کا دل اسے ہر دولت سے قیمتی ہے۔ پھر کیوں عام سے لوگوں کے لیے رو رو کے آنکھیں سجا لیتے ہیں آپ؟ ابھی زخم تازہ ہے، جانتی ہوں، دل کو سنبھالنا مشکل ہے، مگر وہ بھر دے گا ہر زخم جب آپ تقدیر کا فیصلہ رب کو تھما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہی سب کچھ ہے، یاد رکھیں، اس کی رضا میں ہی سکون ہے۔ وہ ان قیامت سے بھی عرصے کو گزار دے گا جب آپ اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہیں۔ جانتی ہوں کہ تقدیر کے کچھ فیصلے ہمیں بے حد ظالم لگتے ہیں، ان کو قبول کرنے کے خیال سے اذیت روح پہ طاری ہو جاتی ہے، مگر پھر وہی لمحے محبت اور مسرت بن جاتے ہیں۔ یقین جانیے، جب آپ اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتے ہیں نا، تو کبھی یوں لگتا ہے
کہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہمارا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی تسلی دینے والا، مگر پھر وہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندے کے لیے تسلی بن جاتا ہے۔ جب آپ اسے اپنے سارے دکھ سنا دیتے ہیں نا، جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا، اور جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں ہو پائے گا، جو اب تک مل نہیں سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی مل نہیں سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے، اس تک پہنچنے سے آپ کو دنیا کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ فوراً ہی مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہیں لکھا جائے گا۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے۔ سوچئے، اگر سب کچھ فوراً ہی ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا ہم چاہتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے، اس چیز کا تو مزہ ہی الگ ہے، بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو آپ کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکیں گے جو اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان ہوتی ہیں؟ آپ کی دعائیں سن لی گئی ہیں، آپ کی پکار سن لی گئی ہے، مگر یہ وقت صرف آزمائش کا ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو آپ۔ آپ کا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہو اللہ کی رضا سے ہو، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ Listen, when you think you have no one, just remember Allah is calling you 5 times a day. And you know, Allah's help is 24/7. You can call Allah at any time. Call upon me, I will respond to you. بس دل کو اس چیز پہ سمجھا لیں کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی آگے ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو پھر اس کو منا لیں۔ جو حقیقت کو بدل سکتا ہے اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے، دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت آپ سے وابستہ یا دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد آپ کبھی نہیں جان سکتے۔ آپ بس مطمئن رہیں، کیونکہ جس کے ہاتھ میں آپ کا نصیب ہے نا، وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو آپ کی چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ آپ اس کی مان لو، وہ آپ کی مان جائے گا۔ اگر دل غموں سے پھٹ جائے، روح زمانے کی ٹھوکروں سے تار تار ہو جائے، تو خاموشی سے اس مصور کے پاس چلے جاؤ جو اس کا خالق ہے۔ اس سے چپکے چپکے باتیں کریں، اور وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ وہ آپ کے تمام غموں کو اتنے اچھے انداز میں خوشیوں میں بدل دے گا کہ آپ پرانے سارے زخم بھول جائیں گے انشاءاللہ۔ جانتے ہوں ہر بار ٹوٹا جائے گا، صبر کرنا پڑے گا، امتحانات دینے پڑیں گے، اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن اپنے سفر کے سب سخت مراحل کے بعد بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ تو صرف آپ کے یقین کی آزمائش کرتا ہے کہ آپ کتنا اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس سفر کے مشکل مراحل کے بعد آپ کامیاب ہو جائیں گے ایک دن۔ اور جانتے ہیں کہ دعائیں قبول ہونا معجزوں کے برابر ہے، اور معجزے صرف صبر والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ بس آپ کو صبر کرنا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نوازنے پر آتا ہے نا، تو آپ کے مخالف کو ہی آپ کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، توکل رکھیں، پھر وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور پھر جو فیصلہ میرا اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا، یقین جانیے عرش سے فرش تک
وہی بہترین ہوتا ہے۔